السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ سود پر کاروبار کرتے ہیں، سود پر بزنس چلاتے ہیں، سود پر روز بروز ترقی کرتے جا رہے ہیں، سود لکھتے ہیں یا سود پر گواہ بنتے ہیں، دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں کتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ آج میں اب حضرات کے سامنے دو ایسے واقعے رکھنے والا ہوں، دو ایسے واقعات آپ کو سنانے والا ہوں۔ اگر آپ نے ان کو غور سے سن لیا اور آپ کے اندر ایک احساس بھی ہو گیا تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ توبہ کر کے اٹھیں گے، اللہ سے معافی مانگ کر اٹھیں گے اور اس کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ دوستو یہ ویڈیو ایسے تمام بھائیوں تک ضرور پہنچا دینا جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، جو اس گناہ کے اندر ملوث ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ یہ زندگی جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ چند روزہ ہے، یہ فنا ہو جانے والا جہان ہے، یہ ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں کہ ان کو کمانے سے، ان کو بنانے سے، ان کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے سے اور محنت کرنے سے ہم کتنی بڑی مصیبت کو خرید رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اس وقت سود پر کام کر رہا ہے اس تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائے۔ میں اپنی بات کی شروعات ایک حدیث سے کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات دوزخ کو دیکھا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پیٹ ایسے ہیں جیسے بڑے بڑے کمرے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے دوزخ کو دیکھا تو دوزخ کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں اور ایسے لگ رہے ہیں جیسے بڑے بڑے کمرے، اور ان کے پیٹوں میں سانپ ہے جو کہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں دوزخ میں یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے نظر آ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور ہے، یہ وہ ہے جو دنیا میں سود پر کاروبار چلاتے تھے، جو سود لکھا کرتے تھے یا سود پر گواہ بنتے تھے یا لوگوں کو سود دیا کرتے تھے۔ آج ان کا یہ حشر اللہ نے کر دیا ہے کہ ان کے پیٹوں میں سانپوں کو بھر دیا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ان لوگوں سے میرا اعلان جنگ ہے۔ جو بھی انسان سود پر کام کرے گا اللہ تبارک و تعالی خود یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اس سے میرا اعلان جنگ ہے، جنگ کا اعلان ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک اتنی سخت دھمکی دے دے دوستو ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس آدمی کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ میں اب آپ کے سامنے واقعہ رکھنے جا رہا ہوں، اس واقعے کو غور سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں اور اپنے احساس کو زندہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ حضرت عبداللہ بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے بچپن کا زمانہ تھا اور میں اپنے والد محترم کی قبر پر قرآن خوانی کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے بچپن کا زمانہ تھا اور میں روزانہ اپنے والد محترم کی قبر پر جاتا تھا اور وہاں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن فجر کے بعد میں قبرستان پہنچ گیا، تھوڑا اندھیرا سا بھی مجھے نظر آ رہا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور رمضان کا بھی آخری عشرہ چل رہا تھا جو سب سے بہترین عشرہ ہے، سب سے مبارک عشرہ ہے، اور وہ رات شب قدر کی رات تھی۔ دوستو غور سے سنتے ہوئے چلنا، ایک ایسا مبارک مہینہ کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی جلدی سے کسی کو عذاب نہیں دیتے، سب پر رحم فرماتے ہیں، فضل فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں،
پھر رمضان کا بھی آخری عشرہ، اور پھر آخری عشرے کی بھی اتنی بڑی رات، اتنی مبارک رات۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے چلنا کہ اتنی بڑی رات میں، اتنے مبارک مہینے میں اور اتنے بہترین عشرے میں ایک انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنی والد مرحوم کی قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ میں قرآن پڑھنے لگا، قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ پورے قبرستان کے اندر میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلا بیٹھا وہاں قرآن پڑھ رہا تھا۔ دور دور تک بھی کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ پورے قبرستان کے اندر ایک خاموشی تھی، ایک سناٹا تھا۔ بڑی خاموشی کے ساتھ وہاں سینکڑوں لوگ آرام کر رہے تھے۔ میں نے اچانک سنا کہ کوئی نہایت دلدوز اور ہیبت ناک آواز میں کراہ رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ یہ آواز سن کر میرے اندر ایک گھبراہٹ سی ہوئی، ہچکچاہٹ سی ہوئی، مجھے پریشانی سی ہوئی کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کون تڑپ رہا ہے؟ کون رو رہا ہے؟ کون چیخ رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ میں نے دیکھا کہ میرے قریب میں ہی ایک سفید پختہ قبر نظر آ رہی ہے۔ میں نے قرآن خوانی بند کی اور میں نے اس آواز کی طرف کان لگا دیے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ آواز اسی قبر سے آ رہی ہے، اور مردہ اس وقت کسی بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہے، اور وہی اس عذاب کی وجہ سے اتنے دردناک انداز سے کراہ رہا ہے۔ یہ آواز ایسی تھی کہ جس کو سن کر میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، اور میں گھبرا رہا تھا، میں پریشان ہو رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ تھوڑی دیر تک میں اس آواز کو سنتا رہا۔ جب میرے اندر آواز کو سننے کی سکت باقی نہ رہی، میں وہاں سے فوراً چل دیا۔ اس کے بعد ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے اس کو بلا کر پوچھا کہ بھائی وہ فلاں قبر کس آدمی کی ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ یہ فلاں قبر اس فلاں شخص کی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ بتایا، میں فوراً پہچان گیا کہ یہ آدمی تو وہ ہے جس کو میں بچپن سے جانتا تھا۔ یہ تو وہ انسان ہی جس کے اکثر اوقات مسجد میں گزرتے تھے، تمام نمازیں اپنے وقت پر ادا کرتا تھا، اور وہ انتہائی خاموش اور سنجیدہ انسان تھا۔ میں اس کی نیکیوں اور خوبیوں سے اچھی طرح سے واقف تھا، اس لیے صورتحال میرے اوپر بہت شاق گزری کہ بھئی اتنا نیک آدمی، اتنا سنجیدہ قسم کا انسان، اور مسجد میں وقت گزارنے والا آدمی، قرآن کی تلاوت کرنے والا انسان آخر اس حال میں کیسے پہنچ گیا؟ کیسے اس کے اوپر اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ میں نے واپس آ کر اس کے دوستوں اور واقف کاروں اور اس کی فیملی سے اس کے احوال دریافت کیے، تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے اندر ایک عیب تھا، یہ شخص اپنا کام سود پر چلایا کرتا تھا۔ یہ شخص اپنا کام سود پر چلایا کرتا تھا۔ دوستو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جس نے زندگی عبادت کے ساتھ گزاری ہو، نماز پڑھ کر گزاری ہو، سنجیدگی کے ساتھ گزاری ہو، بظاہر اللہ کو راضی کر کے گزاری ہو، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو ایک ایسا انسان جو نماز نہیں پڑھتا، بس سود پر کاروبار کیے جا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، خدا را اس ویڈیو کو ایسے تمام بھائیوں تک ضرور پہنچائے جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، جو اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو سمجھائیے بھائی آپ زیادہ نہ صحیح، تھوڑا ہی کما لیجئے، تھوڑا کمائیے، کم از کم اس کمائی کے پیچھے اپنی آخرت کو تباہ تو نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستو دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ، اور یہ اخبار میں شائع بھی ہوا تھا۔ بلوچستان کے قصبے میں مردے کو لحد میں اتارتے ہوئے اس وقت لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا جب مردے سے لپٹے ہوئے بڑے سانپ نے کفن سے اپنا سر باہر نکالا۔
جن لوگوں نے اس پورے مسئلے کو، اس پورے معاملے کو دیکھا تھا، تو ان لوگوں نے بعد میں یہ بتایا تھا کہ بھائی یہ انسان سود پر کاروبار کرتا تھا۔ دوستو غور کرو اور دیکھو کہ سود خور دنیا اور آخرت میں کتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال کمانے والا، حلال کھانے والا، اپنے بچوں کو حلال رزق دینے والا بنائے، اور ان تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔